فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب فلسفہ احکام کے پارٹ نمبر 15 کا آغاز صفحہ نمبر 316 سے کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کیا خمس طبقاتی امتیاز کی تقویت کا موجب نہیں؟ سوال ایک کمیونسٹ لیڈر کا یہ بیان نقل کیا گیا ہے کہ میں نے اس بنا پر تمام مذاہب کا مطالعہ کیا ہے کہ شاید کسی ایک طرف مائل ہو جاؤں، چنانچہ میں نے دین اسلام کو تمام مذاہب سے برتر پایا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں بھی مجھے ایک کمزور پہلو نظر آیا، اور وہ یہ کہ اسلامی قوانین پیغمبر اسلام کی آل کو دوسرے مسلمانوں پر فوقیت دیتے ہیں اور خمس ان کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب، جیسا کہ اس سے پہلے سوال کے جواب میں کہا گیا کہ اصولی طور پر خمس یعنی جو صدات کا حصہ ہے اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں، یعنی دونوں کا تعلق معاشرے کے محروم اور نادار افراد سے ہے جو ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دیے جاتے ہیں، اور جو بچ جائے وہ بیت المال کا جز شمار ہوتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ چونکہ آل رسول کو ایک طرف کا شرف حاصل ہے، اس لیے ان کی ضروریات زکوٰۃ کے نام سے نہیں بلکہ ایک اور عنوان سے پوری کی جاتی ہے۔ تاہم ظاہر ہے کہ سادات حضرت سے اس نسبت کی بنا پر احکام اسلام سے رتی بھر انحراف نہیں کر سکتے، اور عوامی قوانین کی روح سے ان میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہیں۔ خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ جس طرح بعض لوگ خیال کرتے ہیں، اس کے برعکس خمس کا قانون سادات کے لیے کوئی طبقاتی امتیاز پیدا نہیں کرتا، اور مادی نقطہ نگاہ سے اس میں اور زکوٰۃ میں جو دوسرے فقراء کے لیے ہے کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ضرورت مند سادات کو دوسرے ضرورت مندوں کے مقابلے میں کوئی زائد رقم نہیں ملتی، اور نہ ہی کھاتے پیتے سادات کو خمس دیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 318۔ ہیڈنگ ہے اس قدر شوق دلانے کے باوجود یہ جہالت کیوں ہے؟ سوال، اگرچہ رسول اکرم نے لوگوں کو علم و دانش کی دعوت دی اور جہالت کے خلاف جنگ کرنے اور علم حاصل کرنے کی ہدایت فرمائی، اس کے باوجود آج کل زیادہ تر مسلمان جاہل ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب، جب تک مسلمان اسلام کی تعلیمات عالیہ سے غافل نہیں ہوئے تھے، علم و دانش ان کے درمیان برق رفتاری سے ترقی کر رہے تھے۔ ہمارے اس قول کے گواہ وہ عظیم اسلامی مدارس اور کتب خانے جن کا ذکر تاریخ کے صفحات میں ملتا ہے، اس زمانے میں جب آج کی طرح کاغذ سازی اور چھاپے خانے موجودہ وضع میں موجود نہیں تھے۔ فقط مراغہ کے کتب خانے میں 4 لاکھ اور بغداد کے کتب خانہ دارالحکمہ میں 40 لاکھ کتابیں تھیں، اور اسی طرح دوسرے اسلامی ممالک کے کتب خانے بھی کتابوں سے بھرے پڑے تھے۔ یہاں تک کہ اس آخری دور میں بھی، یعنی مسلمانوں پر استعماری طاقتوں کے تسلط سے بیشتر مسلمانوں میں پڑھے لکھے لوگوں کی کثرت تھی۔ مثلاً فرانس کے قبضے سے پہلے الجزائر کے تقریباً سب باشندے پڑھے لکھے تھے، لیکن استعماری قبضے کے بعد جب ملکی امور کی باغ دوڑ اغیار کے ہاتھوں میں چلی گئی تو معاملہ برعکس ہو گیا۔ ماضی قریب میں جب بعض اسلامی ممالک کے سربراہ باہم دست و گریباں ہو گئے اور غیروں نے بھی نفاق کی اس آگ کو ہوا دی، تو مسلمانوں کی بے حسی اور جمود کا دور شروع ہو گیا، اور ان کی تہذیب کی توسیع اور ترقی رک گئی، اور ملت اسلامیہ کی اکثریت ان پڑھ رہ گئی، اور ان میں سے بیشتر لوگ نوشت و خوان سے بھی محروم ہو گئے۔ ہمیں امید ہے کہ مسلمان ایک دفعہ پھر اسلامی احکام سے فیضان حاصل کر کے اپنی علمی تحریک کو جاری رکھیں گے، جیسا کہ آج کل ان میں بیداری کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔
صفحہ نمبر 320 ہیڈنگ ہے کیا اچھے لوگوں کو بھی نماز پڑھنی چاہیے؟ سوال: ہم جانتے ہیں کہ نماز ہمیں برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن اگر نماز پڑھے بغیر ہم برے کاموں سے اجتناب برتیں تو کیا پھر بھی نماز پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: نماز ایک قطعی اور عمومی حکم ہے، اور اگر بالفرض کوئی شخص نماز پڑھے بغیر برے کاموں کو ترک کر دے تب بھی وہ اس قانون سے مستثنی نہیں ہے اور اسے ضرور نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ اگر اس قسم کی بات ہونے لگے تو ممکن ہے کہ بہت سے لوگ اس بہانے سے اس عظیم تربیتی حکم سے پہلو تہی کرنے لگے۔ علاوہ ازیں خدا کی جانب توجہ دیے بغیر جو اس عظیم مذہبی فریضے کی انجام دہی کا نتیجہ ہے، برے کام ترک کرنے کی کوئی ضمانت نہیں، اور متعدد تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کسی طرح بھی آلودگی سے پاک نہیں رہ سکتے، اور کم از کم بدن، لباس اور غذا کی صفائی اور پاکیزگی کے پابند نہیں ہوتے۔ ان سب باتوں کے علاوہ نماز اور خدا کی جانب توجہ انسان کے ایمان کو پروان چڑھانے اور اس کی روح کی بتدریج ترقی میں، حتیٰ کہ اس انسان کی روحانی ترقی میں بھی جو گناہوں سے اجتناب برتتا ہو، بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بہرحال ہر مکلف مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے کہ بلا استثناء فریضہ نماز کو ادا کریں۔ صفحہ نمبر 322 ہیڈنگ ہے کیا انسان فرشتوں سے برتر ہے؟ سوال: جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو کیا اس سے مراد ہے کہ خدا نے جو موجودات پیدا کیے ہیں انسان ان سب میں کامل ترین ہے، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی بالا تر ہے؟ جواب: دوسری تمام موجودات کی طرح انسان اور فرشتے بھی خدا کی مخلوق ہیں۔ فرق یہ کہ انسان غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے جو فرشتوں میں نہیں ہیں۔ علاوہ ازیں فرشتوں کی تخلیق اس انداز سے ہوئی ہے کہ وہ نفس پرستی سے مبرہ ہیں۔ اس کے برخلاف حیوانات عقل نہیں رکھتے اور فقط شہوت کے مالک ہیں، لیکن یہ دونوں قوتیں انسان کی سرشت میں لکھی گئی ہیں۔ چونکہ انسان دو متضاد قوتوں کا مالک ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری بھی بہت سنگین اور خطرناک ہے۔ لہٰذا اگر انسان عقل کی پیروی کرے اور خدا شناس اور باایمان بن جائے اور اپنی ناجائز خواہشات کو دبا دے تو وہ فرشتوں سے برتر ہے، اور اگر نفس کا بندہ بن کر عقل کی رہنمائی سے بے نیاز ہو جائے، نیز سچائی، نیکی اور ایمان سے دوری اختیار کرے تو وہ حیوان سے بھی پستر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں، اور آدم کو حکم دیا کہ وہ جو کچھ جانتے ہیں فرشتوں کو بتائیں، اور در حقیقت انہیں فرشتوں کا معلم بنا دیا۔ صفحہ نمبر 324 لڑکوں اور لڑکیوں کا بالغ ہونا۔ سوال: فزیولوجی علم افعال اعضاء میں یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ جسمانی ساخت اور عقلی و فکری قوت کی روح سے عورت اور مرد کے مابین فرق ہے۔ اس کے باوجود اسلام نے لڑکیوں کو 9 سال کی عمر مکمل ہونے پر بالغ قرار دیا ہے اور ان پر شرعی احکام عائد کر دیے ہیں، لیکن لڑکوں کا سن بلوغت 15 سال کی عمر مکمل ہونے کو قرار دیا ہے۔ اس حکم کے پیچھے کیا فلسفہ کار فرما ہے؟ جواب: علمی تحقیقات سے جو کچھ ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں جلدی بڑھتی ہے، لہذا جو دورہ مرد 15 سال کی مدت میں مکمل کرتا ہے اسے عورت صرف 9 سال میں طے کر لیتی ہے، اور یہ بات صرف عورت اور مرد کے لیے مخصوص نہیں بلکہ تمام جانداروں اور نباتات میں کمزور تر انواع اپنی نشوونما کا آخری مرحلہ تھوڑی مدت میں طے کر لیتے ہیں۔ مثلا نیلوفر کی نشوونما چنار کے مقابلے میں زیادہ تیز ہوتی ہے۔ خلاصہ اس گفتگو کا یہ کہ کوئی موجود جتنا نازک ہو اس کی نشوونما اتنی زیادہ تیزی سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی لڑکیاں 13 یا 14 سال کی عمر میں ماں بننے کے قابل ہو جاتی ہیں، جبکہ لڑکے عموماً اس عمر میں باپ بننے کے قابل نہیں ہوتے۔ صفحہ نمبر 325 ہیڈنگ ہے مراجع دینی کی تقلید۔ سوال: ہمارے درمیان کچھ ایسے افراد بھی موجود ہیں جو احکام اسلام میں تقلید کی ضرورت سے انکار کرتے ہیں اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ امر سب لوگوں پر واجب ہے کہ وہ دینی مسائل میں تحقیق کریں اور بلا امتیاز تمام مذہبی مسائل قرآن مجید اور دیگر اسلامی علوم سے اخذ کریں، کیونکہ نمبر 1 قرآن مجید ہر قسم کی تقلید کے خلاف ہے اور بے سوچے سمجھے کسی کی پیروی کرنے پر ہمیشہ سے معترض ہے۔
نمبر 2، تقلید ایک بلا دلیل مطابعت ہے اور عقل و شعور ایسی پیروی کو پسند نہیں کرتے۔ نمبر 3، تقلید مسلمانوں میں پراگندگی کا باعث ہے، کیونکہ مراجع تقلید عموماً کئی ایک ہوتے ہیں اور ان کی آراء تمام مسائل میں یکساں نہیں ہوتی۔ جواب، ہمارا خیال ہے کہ ان تمام اعتراضات کا سرچشمہ صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے کہ لفظ تقلید کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو عام معنی ہیں جو روزمرہ کی گفتگو میں لفظ تقلید سے مراد لیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ایک علمی معنی بھی ہیں جن سے فقہ اور اصول کی کتابوں میں بحث کی جاتی ہے۔ سابقہ اور موجودہ تمام اعتراضات انہی پہلے معنی پر ہیں، جبکہ دوسرے معنی کا پہلے معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ روز مرہ کی گفتگو میں تقلید ان بے ڈھنگے کاموں کو کہا جاتا ہے جو اکثر لوگ بغیر دیکھے سنے دوسروں کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں اور ان کے غلط اعمال کی نقل اتارتے ہیں، اور جاہل افراد کی اپنے ہی جیسے جاہل لوگوں کی یہ پیروی یقینی طور پر ایک بدترین اور مکروہ عمل ہے جو نہ عقل کے مطابق ہے اور نہ ہی اسلامی تعلیمات کی روح سے سازگار ہے، اور کوئی بھی عقل مند انسان اس بات پر تیار نہیں ہوتا کہ آنکھیں بند کیے ہر قسط و ناقص کا اتباع کرے۔ یہ وہی تقلید ہے کہ بہت بت پرست اپنے اعمال کی توجیہ کی خاطر جس کا سہارا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ بت پرستی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے اور ہم ان کی پیروی سے چشم پوشی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ قرآن مجید ان کی منطق کا ذکر مندرجہ ذیل آیت میں کرتا ہے۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے پر پایا ہے اور ہم بھی ان کی تقلید کریں گے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 23۔ وہ اپنی اس احمقانہ فعل لکڑی اور پتھر کے مجسموں کی پرستش کی انجام دہی کے لیے اپنے باپ دادا کے جاہلانہ طریقے پر تکیہ کرتے تھے اور آنکھ کان بند کر کے ان کی لا یعنی روش کی پیروی کرتے تھے۔ یہ وہی تقلید ہے جو بہت سی معاشرتی خرابیوں یعنی ریس، فیشن پرستی اور بدکرداری وغیرہ کے پھیلاؤ کا سبب ہے۔ مولانا رومی کے اس مصرے میں ایسی تقلید کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی لوگوں کو ان کی احمقانہ تقلید نے برباد کر دیا۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے کہ وہ تمام اعتراضات جو ناواقف لوگ تقلید کے مسئلے پر کرتے ہیں انہیں عام معنوں پر مبنی ہیں، لیکن علمی اصطلاح میں تقلید کا مفہوم اس سے بالکل جدا ہے اور اس کا خلاصہ اس جملے میں ادا کیا جا سکتا ہے: مخصوص مسائل میں تخصیص نہ رکھنے والے شخص کا متخصص اشخاص سے رجوع کرنا، یعنی وہ لوگ جو ان علمی مسائل سے واقفیت نہیں رکھتے ہوں کہ جن پر تخصیص کی ضرورت ہو اور ان سے آگاہی سال کے مطالعے پر منحصر ہو، تو وہ ضرورت کے وقت جامع شرائط مجتہدین سے رجوع کریں اور ان کے فتاوی پر عمل کریں۔ ان معنوں میں تقلید جس کی جانب علمی کتابوں میں اشارہ ہوا ہے اور جسے بعض اوقات مراجع غیر عالم کا عالم سے رجوع کرنا سے تعبیر کیا جاتا ہے، تمام صنعتی، زرعی، طبی اور انہی جیسے دوسرے مسائل میں انسانی زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر کسی وقت یہ چیز انسانی زندگی میں سے نکال دی جائے، یعنی کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، قانونی مسائل میں کوئی شخص وکیلوں سے مشورہ نہ کرے، کوئی انسان انجینئروں اور معماروں سے رجوع نہ کرے اور کوئی شخص کسی کاریگر، مکینک اور مختلف شعبوں کے ماہرین کی خدمات حاصل نہ کرے، تو ساری اجتماعی زندگی درہم برہم ہو کر رہ جائے اور اس کا ہر شعبہ ابتری کا شکار ہو جائے۔ دینی مسائل بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ بلا شبہ دینی عقائد کے اصول یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کے بارے میں سب لوگوں کو تحقیق کرنی چاہیے، اور ان کی تحقیق کرنا کوئی مشکل اور پیچیدہ کام نہیں ہے، اور ہر شخص ان چند بنیادی چیزوں کو اپنے فہم اور معلومات کے مطابق دلیل اور ثبوت کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ لیکن جن مسائل کا تعلق اسلامی عبادات، معاملات اور سیاست کے بارے میں احکام یعنی نماز، روزہ اور جہاد، حدود، تعزیرات، قصاص و دیت، نکاح و طلاق اور دیگر ہزارہ مسائل زندگی سے ہو، ان میں تمام افراد شخصی طور پر ہرگز تخصیص حاصل نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ان کے متعلقہ احکام کے بارے میں دینی منابع، قرآن، حدیث، دلیل عقل اور اجماع سے استفادہ کر سکتے ہیں۔
لہٰذا لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اس قسم کے مسائل کے بارے میں صاحب نظر بزرگ مجتہدین سے رجوع کریں، جنہوں نے سالہ سال تک اسلامی مسائل کے سلسلے میں محنت کی ہے اور جو کتاب الہی، سنت رسول اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے آثار و اقوال سے کامل واقفیت رکھتے ہیں۔ مذکورہ بالا بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مجتہدین سے اس قسم کا مراجعہ ان کی بلا دلیل پیروی کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ یہ تقلید اور استفادہ ہمیشہ ایک عقلی اور منطقی دلیل سے وابستہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک عالم، دانشمند اور مختص شخص کا نظریہ بالخصوص اس صورت میں جب کہ وہ بے ضرر بھی ہو، حقیقت سے بہت نزدیک ہوتا ہے اور عموماً حقیقت سے جدا نہیں ہوتا، اور اگر اس میں کوئی غلطی بھی ہو تو اس کی غلطیاں محدود ہوتی ہیں، جبکہ ایک غیر عالم شخص اگر اپنی مرضی اور ذاتی نظریے کے مطابق عمل کرنا چاہے تو اس کے تمام اعمال سراسر غلط ہوں گے۔ مثلاً جب ایک بیمار انسان ڈاکٹر کے پاس جائے تو عموماً نسخہ لیتا ہے، اور ممکن ہے کہ ڈاکٹر اس میں غلطی کا شکار ہو جائے، لیکن اس کی غلطیاں یقیناً ان مثبت نتائج کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہیں جو اس نسخے سے برآمد ہوتے ہیں۔ یہاں ڈاکٹر سے مراد قابل اور سوجھ بوجھ رکھنے والے ڈاکٹر ہیں، لیکن اگر انسان ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کو ترک کر دے اور جب کبھی بیمار ہو تو اپنی مرضی سے جو دوائی جی میں آئے وہی پی لے تو بلا شبہ وہ ایک بڑے خطرناک فعل کا مرتکب ہوتا ہے اور اپنی جان خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ نتیجہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ ناواقف افراد کا واقفار افراد کی پیروی کرنے کا عمل ایک اجمالی اور عقلی دلیل سے وابستہ ہوتا ہے۔ یہ بھی مسلم ہے کہ اس قسم کی پیروی اور استفادہ انسان کی بے بذاتی کی علامت نہیں بلکہ اس کی اہلیت کا ثبوت ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ علوم کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ فقط ایک علم میں تخصیص کی بیسیوں اور بعض اوقات سینکڑوں شاخیں ہوتی ہیں، اور اگر کوئی شخص نوح کی عمر اور ابو علی سینا کا دماغ بھی رکھتا ہو تو وہ علوم کے 100ویں حصے میں بھی تخصیص حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ جن شعبوں میں اسے تخصیص حاصل نہ ہو ان کے بارے میں دوسروں سے رجوع کرے۔ مثلاً جب انجینئر بیمار ہو تو وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور جب ڈاکٹر اپنا مکان تعمیر کرنا چاہے تو وہ اپنے رفیق انجینئر سے رجوع کرتا ہے تاکہ اس سے نقشہ تیار کرائے، اور جب ان دونوں کی موٹر کاریں خراب ہو جائے تو وہ موٹر مکینک سے استفادہ کرتے ہیں۔ نیز وہ جن مذہبی احکام سے واقف نہیں ہوتے ان کے بارے میں علماء دین سے رجوع کرتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان ضروری مسائل کے بارے میں علماء سے رجوع کرے تو ان سے ہر مسئلے کی دلیل دریافت کرنے میں کیا حرج ہے، لیکن یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ اس میں کیا حرج ہے کہ جب ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جائے تو اس سے نسخے میں درج ہر دوائی اور اس کی ترکیب استعمال کے بارے میں دلائل طلب کرے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ڈاکٹر مریضوں کے سامنے اپنے نسخوں کی تشریح کریں، اور اگر بالفرض وہ ایسا کریں بھی تو جو شخص علم تشریح، علم عضویات اور دواؤں کے خواص اور ان کے رد عمل سے آگاہ نہ ہو، وہ ڈاکٹر کی وضاحت سے کیا کچھ سمجھ پائے گا اور کیسے فیصلہ کرے گا؟ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ اسلامی علوم کی وسعت سے قطعاً واقف نہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ قرآن مجید اور لاکھوں احادیث کی تمام جزیات کو سمجھنے، راویان حدیث کے حالات کے مطالعے اور احادیث میں سے درست کو نادرست سے شناخت کرنے، نیز آیات قرآن اور سنت رسول کی تفسیر کے ادراک کے لیے لمبی مدت درکار ہے تاکہ انسان ان میں تخصیص حاصل کر سکے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اسلامی حکم کے سمجھنے کے لیے جس کا تعلق ازدواج، طلاق اور بچوں کی پرورش اور تربیت وغیرہ سے ہو، قرآن مجید کی کئی آیات اور بیسیوں احادیث دیکھنا پڑتی ہیں، اور پھر کتب رجال سے بیسیوں راویان حدیث کے حالات کا بغور مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور جو متعدد الفاظ اور احادیث میں آئیں انہیں لغت کی مختلف کتابوں کی مدد سے سمجھنا پڑتا ہے، اور ان کا محل استعمال ادبیات عرب سے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ کیا واقعی تمام لوگ اسلامی مسائل سے متعلقہ ان تمام چیزوں کی جزیات سے آگاہ ہو سکتے ہیں؟ کیا مذکورہ بات کہنے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ سب لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر فقط دینی علوم کی تحصیل میں لگ جائیں، جبکہ یہ بھی معلوم نہیں کہ ان سب افراد میں درجہ اجتہاد پر پہنچنے کی قابلیت اور احکام شرعی کی استنباط کا ذوق ہے بھی نہیں؟
اور ممکن ہے کہ ان میں سے بہت سے افراد کی صلاحیتیں مختلف ہوں، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مراجع تقلید سے رجوع کرنا اختلاف اور پراگندگی کا موجب ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ نمبر ایک، ہر زمانے میں تقلید کے لیے معروف مراجع عموماً ایک یا چند اشخاص ہوتے ہیں، لیکن اگر سبھی مسلمان اسلامی احکام کے بارے میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو مسلمانوں کی تعداد کے پیش نظر گوں نہ گوں آراء پیدا ہو جائیں گی، اور یہ چیز غیر معمولی اختلاف اور پراگندگی کا موجب ہوگی۔ نمبر دو، علماء کے مابین صرف تیسرے اور چوتھے درجے کے مسائل میں اختلاف ہے، لیکن اصولی اور بنیادی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو افراد مختلف علماء کی پیروی کرتے ہیں اور وہ سب مل کر ایک واحد صف میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، اور جزئی مسائل میں فتاوی کا اختلاف ان کی جماعت میں ہم آہنگی سے معنی نہیں ہوتا، یا یہ کہ سب حج کو جاتے ہیں اور معین ایام میں مراسم حج انجام دیتے ہیں، اور فتاوی کا اختلاف ایک کاروان کے افراد تک کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کرتا۔ یہ سب چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ فتاوی کا اختلاف ان مسائل میں ہے جن سے مسلمانوں کی وحدت پر کوئی زد نہیں پڑتی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 15 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 16 کا آغاز، جو کہ ہماری کتاب کا آخری حصہ ہوگا، صفحہ نمبر 332 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی 2 اہم احکام۔